حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ذکر دن بدن ہی بڑھتا رہے گا۔ زمانہ کوئی بھی ہو، ادوار کوئی بھی ہو، یہ ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کی رفعتیں اور اس کی بلندی کا جو ذمہ ہے وہ خالق نے اپنے خاص قدرت کے تابع رکھا ہے۔ یہ ذکر کبھی گھٹے گا نہیں، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تحریکیں لوگوں نے چلائیں، لوگوں نے زور بڑا لگایا کہ محفل میلاد اور حضور کی ولادت اور جشن کی محافلیں لوگ نہ کریں۔ لوگوں نے اہل ایمان پہ بڑے فتوے بھی لگائے اور بہت کچھ کہا گیا اور اہل ایمان نے بہت کچھ سنا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ذکر دن بدن بڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ محبوب ہر شے گھٹ سکتی ہے پر تیرا ذکر نہیں گھٹ سکتا۔ ہر شے کم ہو سکتی ہے، اس کی ویلیو ڈیریل ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا رب کا جو ہے وعدہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک اور بعد از کائنات بھی اگر کوئی ذکر باقی رہے گا رب کے ذکر کے ساتھ تو رب کے حبیب کا ہی وہ ذکر ہے۔ میں اس عنوان سے 2-3 باتیں عرض کروں گا بڑی سادگی کے ساتھ، اور آپ سے مؤدبانہ گزارش کہ آپ اسی محبت کے ساتھ بندہ ناچیز کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں، تو حضور کا ذکر حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی موجود تھا۔ دستور دنیا یہ ہے کہ بندہ دنیا پہ آتا ہے تو اس کی شناخت اور اس کا نام وجود اور اس کا وجوہ اور اس کا جو ہے تعارف ہو چکا ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میرے رب نے اس کائنات کے اندر جس ہستی کو آمد سے پہلے، جمن تو پہلے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، وہ ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابھی آئے نہیں، ابھی آنے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے تو میرا رب ارشاد فرماتا کہ جس طرح توحید لازم ہے، اللہ کی توحید کا ابلاغ، پرچار اور لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم جس طرح ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کو میرا رب حکم دیتا اور کہتا کہ اسی طرح اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ان کا ذکر اذکار کرنا لازم ہے۔ اس عنوان سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قرآن کی ایک تفسیر کے ساتھ انہوں نے اپنی حدیث نبوی کو انہوں نے جو ہے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ نے الواح تورات عطا فرمائے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ مالک یہ تیرا شکر کہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے نبوت اور الواح تورات تو نے عطا فرمائے، نبوت بھی، پیغمبری بھی، رسالت بھی، اور ساتھ جو ہے وہ کتاب تورات تو نے عطا فرمائے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی ذات والا کو عطا فرمائے، ہم کلامی کا شرف بھی بخشا گیا۔ اب جملہ سماعت فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس بات کا شکر ادا کرنے پہ کہ مالک یہ تیرا شکر کہ تو نے الواح تورات عطا فرمائے، تو کوئی حکم ہو میرے لائق تو میں وہ پابند ہوں، تو حکم کر، میں تیرا بندہ، میں تیرا نبی، میں تیرے حکم کا پابند۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حکم رب کی طرف سے ہے، اور میرے رب نے اپنے کلیم سے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جو ہے وہ لوگوں تک بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی معرفت کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمانا، وہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حکم تو یہ کہ مخلوق خدا کو خالق کے متعلق جو ہے بتانا، اور کیا بتانا کہ وہ ذات اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے نبی سے پیار کرنا۔ اس حدیث کی شرح پہ علماء تشریف فرما ہیں، شاعرین نے اور محدثین نے کچھ جو ہیں اپنے اپنے اقوال دیے، آراء دیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک تو کس طرح پیار کرتا ہے اپنے نبی سے، اور مجھے جو حکم دے رہا ہے دس تا صحیح کہ میں کیوں جا پیار کرا، تو کیسا پیار کرتا ہے، تو جیسا تو پیار کرتا ہے میں بھی ویسا پیار کروں گا، تو مجھے حکم دے کہ وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیں محدثین نے یہاں کیا خوبصورت جملے دیے۔ کہتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم میں اپنے حبیب سے اس طرح پیار کرتا ہوں کہ میں اپنے حبیب کی ذات پہ درود بھی پڑھتا ہوں، سلام بھی پڑھتا ہوں۔ رب اپنے حبیب کی ذات پہ نبی رحمت امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی بابرکت نور پہ، ان کی ذات پہ میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں سلام بھی پڑھتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ تو کہا کہ مالک جس طرح تو پیار کرتا ہے اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، تیرا کلیم بھی تیرے حبیب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ مالک جو عمل تو کرتا ہے، جڑا کام تو کرنا ہے، اور جس طرح تو اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے تو میں بھی اسی طرح جو ہے تیرے نبی کی ذات پہ میں درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح پہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس وقت جو درود پڑھا جاتا تھا وہ حضور کی ذات پہ بھی تھا، حضور کی نورانیت پہ بھی درود پڑھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ لکھا گیا کہ وہ جڑا درود اس ویلے جڑا پڑھیا ویندا ہے وہ حضور دے نور دوتے درود پڑھیا ویندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رب کے خاص خوب کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اللہ نور محمد کو سامنے رکھ کے نور محمد پہ رب درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پیش کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا پیار جو ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ لازم ہے۔ اور تو اگر رب سے پوچھنا چاہتا ہے، عرض کر رہا ہے کہ مالک مجھے کوئی حکم ارشاد فرما، تو یہ رب کی طرف سے تجھے حکم ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ مالک جن کی محبت کو تو جو ہے وہ اپنی توحید کے ساتھ شرط قرار فرما رہا ہے اور لازم قرار فرما رہا ہے، ان کا کچھ تعارف بھی تو کروانا۔ آپ پڑھیں اس حدیث ترمذی کو، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ محدثین نے جو ہے 6-7 جو ہے محدثین نے، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی آپ نے کتاب الوفا کے اندر، یہ حجت المحدثین ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ منقول فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میرے رب نے پھر نور محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ کا میرے رب نے اپنے کلیم سے تعارف کروایا۔ یہ حضور کا تعارف، حضور دا تعارف میرے رب نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے کروایا۔ اب دیکھیں تو صحیح، سوچے تو صحیح کہ یار میلاد کی محفل، طور کا وہ منظر، اب کلیم جو ہے وہ مالک کے قرب خاص کے اندر ہے، اور جو ہے راز و نیاز کی باتیں کی جا رہی، ہم کلامی کا شرف جو ہے انہیں عطا ہو چکا ہے، اور قرب خاص کے اندر بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، خالق کی ہی بارگاہ میں کلیم پہنچے تو خالق نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی محبت اس لیے بھی لازم ہے کہ وہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کلیم ان کی محبت، ذات محمد مصطفیٰ کی محبت اس لیے بھی لازم ہے کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار۔
ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کو گن کے ارشاد فرمایا کہ اگر نور محمد مصطفیٰ کو پاک رب اگر تخلیق نہ کرتا تو کہا کہ نہ جنت بنائی ونجے ہا، نہ دوزخ کو بنایا ونجے ہا، نہ سج بنایا ونجے ہا، نہ چند کو روشنی دیتی ونجے ہا۔ کہا کہ نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا، نہ ملائک عبادت کے لیے تخلیق کیے جاتے، نہ مرسلین کو اللہ تبارک و تعالی حضرت انسانیت کی ہدایت کے لیے کبھی نہ مرسلین کو جو ہے وہ جو خلق نہ کرتا، انہیں نہ بناتا نہ بھیجتا۔ فرمایا کہ ولا ایاکا، اے موسیٰ تو بھی سن لے، رب تجھے بھی تخلیق نہ کرتا اگر نور محمد مصطفیٰ کو رب تخلیق نہ کرتا۔ ذات محمد مصطفیٰ جو کہ مقصود کائنات ہیں، جو کہ اصل کائنات ہیں، جن کی وجہ سے میرے رب نے کائنات کو حسن بخشا ہے، تو کہا کہ ان کی وجہ سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ہی حدیث کے الفاظ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا نا تو حضور نے جب جواب ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے صدقے سے، نور محمد کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ انہوں نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس حدیث کو اختصار کے ساتھ عرض کر کے اپنے مضمون کی طرف بڑھوں گا اور تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گئی۔ حضرت جابر نے جب سوال کیا نا کہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ تعالی قبل الاشیاء، انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور نسو تو صحیح، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا، تو آپ خبر دیں۔ چونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور جو بھی خبر دیں گے زبان سونے دی ہو سی پر خبر رب دی طرفوں مل سے۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے نا، آپ پڑھیں 27واں سپارہ، یہ تو قرآن نے یار ہمیں بتایا ہے، اور یہی عقیدہ تمام اہل ایمان کا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ جیڑا کچھ بھی علیندے ہیں، بے شک زبان سونے دی ہوندی ہے پر حکم رب دی ذات دا ہوندہ ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں تو حضرت جابر نے جب عرض کیا کہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ تعالی قبل الاشیاء، تو عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کیونکہ بات یہی تھی کہ حضرت امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور مبارک کے توسل سے بے پاک رب نے ساری کائنات کو، ارض و سما کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نور ہی، کہا کہ اللہ نے اپنے نور دے وچوں سادے نور کو بنایا ہے، تے سادے نور دے وچوں اللہ نے سارے جہان کو بنایا ہے۔ جملہ سنے نا یار، اس میں منصف بنے کہ کیا شان اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، کیا شان حضور کو عطا کی گئی۔ دیکھیں تو صحیح، ہم تو فخر کرتے ہیں۔ میرے والد قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے ابا نبی دا میلاد ہوئے یا نبی دا معراج ہوئے، اللہ نے سارے گالی قرآن کے اندر بیان فرما چھوڑیا۔ کس انداز کے ساتھ حضور کے اوصاف بیان کیے گئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے۔ یہ تو حضور کی خلقت پہ ویسے یہ باتیں جو ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ والأول والآخر، قرآن نے بھی تو یہی دلیل دی ہے کہ اول بھی وہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنہیں اولیت دی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، امام ملت، امام محبت، خصائص القبرا کے اندر فرماتے ہیں کہ لکھا گیا ہے ان کے جو ہے خوبصورت الفاظ، کہتے ہیں کہ اول سے مراد خلقت نور محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور آخر سے مراد اس آیت کی جو ہے تشریح میں جملے دیے، اور آخر سے مراد حضور کی ختم نبوت ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ خلقت دے وچ سب تو پہلے اللہ نے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، جب سلسلہ نبوت شروع ہوا مرسلین کو بھیجا گیا انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی جو ہے تعلیم اور رشد و بہتری کے لیے۔ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہوا تو آخر کے اندر جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے اور مرسل بنا کے بھیجا ہے وہ بھی ہمارے ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اول بھی وہی ہیں، آخر بھی وہی ہیں۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یہ تو ہے، بندہ اگر خود سوچے اور دین کو سمجھے، قرآن کی حقیقت اور معرفت قرآن اگر ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت پہ بھی یہ دلیل ہے کہ وہ آخر کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور ان کی ہی سر مبارک پہ اور ان کے ہی بابرکت اور نورانی سر اقدس پہ جو ہے وہ نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اس عنوان سے بھی، بلکہ یہ جملہ آپ بیست پہ لے لیں، پہلی جو دو باتیں ہوئی وہ خلقت نبوی پہ ہیں، حضور کی خلقت پہ۔ یہ بیست نبوی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ عرض کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ جالس ناس اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون لہ، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، محفل لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی دا ماحول ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے مانت انہیں جھرمٹ بڑھا کے اکٹھے تھی کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وہ اوصاف بیان کر رہے تھے، تعریف اور جو ہیں ان کے جو ہیں شانیں بیان کر رہے تھے۔ بڑی حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، علماء تشریف فرما ہے، یہ حدیث حفظ لوگوں کو حفظ ہو چکی، اتنی معروف حدیث مبارکہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے، وقت کٹا نہیں جا رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے، جن کا انتظار تھا، پوری مسجد نبوی چمک اٹھی، نور محمد مصطفیٰ کا یہ اثر تھا کہ سوجرا اور اجالا اور نور پھیل چکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم ذکر اذکار کر رہے تھے دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضور آئے تو حضور نے کہا کہ کیا ذکر ہو رہا تھا؟ وصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جو وہ خود کر رہے تھے عرض کیا کہ حضور ہم دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے تھے اختصار کے ساتھ کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ روح اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے کیا کیا مقامات عطا فرمائے۔ اب یہ ان کی گفتگو کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا، ان کی جو محفل کا جو عنوان تھا اور جو موضوع تھا وہ یہ تھا۔ تو تھوڑی دیر گزری، سرکار دو جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور اسد میں دیگر انبیاء علیہ السلام دا جو ہے ذکر کریں دے بیٹھے ہاسے، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ لفظ جو ہے میلاد کی یار دلالت پیش نہیں کرتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب جیڑے ویلے بھی انہاں کو وقت ملے ہا فراغت دا مسجد نبوی دے اندر بہ کے بڑے ذوق دے نال بڑے اہتمام دے نال وہ پیچھے دنیاوی گالی نہ کریں دے، اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے تھے، وہ تا دیگر انبیاء علیہ السلام دے اذکار بیان کریں رہا، انہاں دے اوصاف دسن رہا، انہاں دے شانہ پڑھ پڑھ کے سنا میں رہا۔ تو خیر اب یہ مسجد نبوی کا ماحول ہے اور میلاد کی محفل لگی ہوئی ہے، یہی تو میلاد ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا۔ تو اس حدیث کو بھی حضرت اللہ عبد الرحمن بن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الوفا کے اندر لکھا، یہ حجت المحدثین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور نے پھر اپنا تعارف کروایا، تو کہا کہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے اپنی بعثت کے متعلق جو اپنی زبان سے جو کلمات حضور نے ارشاد فرمائے، تو حدیث بڑی طویل ہے، تقریباً 8-9 الفاظ ہیں جو ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ پہ۔ تو کوئی کلیم بن کے آیا وہ بھی رب کیا تھا، کوئی جو ہے وہ صفی اللہ بن کے آیا یہ بھی رب کیا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سادہ تعارف بھی ساری زبان تو سن گنو، اللہ نے سب کو اپنا حبیب بنایا ہے، ولا فخرا، اللہ نے نبی گال دوتے فخر بھی نہیں کرے گا۔ تو کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْأَكْرَمِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، کہا کہ
حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کے آخری بشر تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہوں گے اور ہو چکے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اسا سارے تو زیادہ عزت اور تکریم والا اگر کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اس بات کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ قیادت کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام پیچھے ہوں گے، میرے نبی اور آپ کے نبی آگے آگے تشریف فرما ہوں گے۔ تو کہا کہ مرسلین کی قیادت کا اللہ نے شرف اور اعزاز عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی فخر نہیں کرتا۔ لیکن جملے بڑے جاندار میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اختتام ذات محمد مصطفیٰ پہ فرما دیا۔ حضور آخری نبی ہیں، لیکن فرمایا کہ اس بات پہ بھی اللہ کے نبی فخر نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ نبوت کی ابتدا بھی حضور کی ذات سے ہے، اول بھی وہی ہیں، آخر بھی وہی ہیں، اختتام نبوت بھی حضور کی ذات پہ ہے۔ آپ یہ بات سن لیں اور اس کے بعد جو ہے دعا کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا۔ یہ دین تو بات جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق، یہی دین حق ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کے ذریعے سے اس امت مرحومہ کو نصیب ہوا ہے۔ تو یہ اس دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا۔ قرآن مجید جو کتاب رحمت اللہ نے عطا فرمائے، اس کتاب رحمت سے کے بعد اور کوئی کتاب برکت اور کتاب حکمت اور کتاب حجت نہیں نازل فرمائی جائے گی۔ تو کہا کہ جی میں بیا دین نہیں آ سکتا، جی میں کہ بھئی کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کہ جی میں کہ جناب بیا کوئی دنیا دے اندر اللہ اکبر رب کا جو ہے وہ حکم نہیں مل سکتا، وحی کا سلسلہ نہیں آ سکتا۔ تو کہا لوگوں سن گنو، جی میں بھئی کتاب نہیں آ سکتی، بیا دین نہیں آ سکتا، ایمیں حضور دی ذات تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو جو دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، اور جو اس دعوے کی تکمیل والے ہوں، ماننے والے ہوں، تو وہ بھی جھوٹے، وہ بھی کذاب ہیں، وہ بھی دجال ہیں۔ تو خیر حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا فخرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ختم نبوت کا جو ہے اللہ نے تاج ذات محمد مصطفیٰ کے سر اقدس میں رکھا ہے۔ تو یہ ہے حضور کا اعزاز۔ اول بھی آپ ہیں خلقت کے حساب سے اور بیست کے حساب سے، آخر بھی آپ ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنی گفتگو ہو کہ محبت اور ذوق کے ساتھ کی جائے، اور احباب بھی ذوق اور محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وقت آپ کے سامنے ہے، ہر ایک شخص نے گھر کو خیر سے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کے منزل مقصود کو آسان فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوق کے اندر، اس ذوق کے اندر، اس عقیدت کے اندر اللہ مزید برکتیں عطا فرما۔ ساری زندگی یار حضور کی غلامی میں کاٹیں۔ امتی کے لیے بڑا اعزاز ہے، یہاں جتنا تعلق گہرا ہوگا اللہ اکبر، اس تعلق کی اتنی زیادہ بہاریں بندہ مومن کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ یہاں تعلق جتنا مضبوط ہوگا، پکا گہرا ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، اللہ اکبر دوری ہم سے ہے، وہ ہمارے قریب ہیں، ہمیں قریب ہو جانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو جو قریب ہو جائے گا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا صلہ اللہ یہ عطا فرمائے گا کہ رب کے خاص انوار ان خاص بندوں پہ ہما وقت نازل ہوتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، جن کا تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ تو ظاہر بھی وہی ہیں، باطن بھی وہی ہیں۔ ظاہر سے مراد بھی چند ایک اقوال ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے تو ظاہر سے مراد حضور کی نبوت ہے، ظاہر سے مراد حضور کے معجزات ہیں، ظاہر سے مراد حضور کا علم غیب ہے، اور ظاہر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ظاہر سے مراد دین متین ہے، ظاہر سے مراد اسلام ہے۔ تو یہ چند ایک اقوال ہیں، اس میں گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ، کہا کہ ظاہر سے مراد یہی ہے، نبی کا علم لے لیں یہ بھی ظاہر ہے، علم نبوت لے لیں یہ بھی ظاہر ہے، علم کتاب لے لیں یہ بھی ظاہر ہے۔ تو باطن سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بطن رحمت کے صدقے سے، سینہ علم نشرہ اور سینہ نازاں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے گناہ جو ہیں وہ رب نے پوشیدہ رکھے ہیں۔ آپ سوچیں نا، پچھلی جو امتیں ہوتی تھیں
علماء تشریف فرما ہیں، ان کے گناہ کبھی جو ہیں پوشیدہ نہیں رہتے تھے، ان کے گناہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ وہ گناہ کرتے، ہاتھ کے گناہ ہاتھ پہ لکھ دیے جاتے تھے، زبان کے گناہ زبان پہ لکھ دیے جاتے تھے، نگاہ کے گناہ آنکھ کے گناہ آنکھ پہ لکھ دیے جاتے تھے، دل کے گناہ سینے پہ لکھ دیے جاتے تھے، پیروں کے گناہ پیروں پہ لکھ دیے جاتے تھے۔ وہ جڑا گناہ جڑے بھی عذر دے نال کرن ہا وہ لکھی جونے ہا۔ تو بات کیا تھی کہ جناب ان کے دو سینگ تھے، بھی انہاں دے دو سینگ ہن تے سارے دو سینگ کوئی نہیں؟ کیا وہ جناب وہ قد و قامت میں کم تھے یا حسن و جمال میں کم تھے؟ کیا انہیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی صحبتیں نصیب نہیں ہوئی؟ کیا ان کی ہدایت کے لیے آسمانی جو ہے صحیفے نازل نہیں کیے گئے؟ ہر شے بجا ہے، آسمان تو صحیفے بھی نازل کیتے گئے، انہاں دی اصلاح دے واسطے اللہ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں، لیکن میاں کرو گناہ کرے رہا، انہاں دے گناہ انہاں دے سامنے ظاہر ہو مجھے رہا، لوگ پیچھے انہاں دی ذات تو نفرت کرے رہا، گھن کھامے رہا۔ تو احباب میں عرض کر رہا ہوں، باطن سے مراد جو دیگر مفسرین نے اقوال دیے، باطن تو مراد وہ آدھے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اف رحمت کی چادر ہے جو امت پہ ہر وقت ہے۔ امت بھاوے جو گنہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، یار میرے دن ہوں یا میرے راتیں ہوں، میرا رب اس کی خبر رکھتا ہے، لیکن دیکھیں کہ سارے سیاہکار نامے اللہ نے زمانے تو پوشیدہ رکھے ہیں، تو در حقیقت یہ حضور کی چادر رحمت کی برکت ہے جس کے اندر امت کے گناہ پوشیدہ رکھ دیے گئے۔ تو اول بھی وہی ہیں، آخر بھی وہی ہیں، ظاہر بھی وہی ہیں، باطن بھی وہی ہیں۔ تو باطن سے مراد امت کے گناہ ہیں جو حضور کی چادر رحمت کی جو ہے اندر آ گئے۔ باطن سے مراد چند ایک اور اقوال بھی پیش فرمائے گئے۔ تو احباب میلاد اس لیے کرتے ہیں، وجہ میلاد سن لیں بھی آج رات کا پہر بھائی محمد حنیف صاحب، بھائی محمد رفیق صاحب اور محترم جناب ملک محمد رمضان صاحب بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب ملک صاحبان کو کیا لوڑ پڑی تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، یہی پیسہ غریب کو دے دیتے۔ لوگ ہیں نا سوال کرنے والے، اور بیچ میں پھر عجیب و غریب سی باتیں نکال لیتے بھی یہی پیسہ غریب کو دے دیتے، مدرسے میں دے دیتے، مسجد تعمیر کر دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ میاں جو میلاد منانے والا ہوتا ہے وہ غریب کے حق نہیں کھاتا۔ میں آپ سے داد لینے کے لیے جملہ نہیں عرض کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زمانے کو جس طرح آپ جانتے ہیں میں بھی اسی طرح خبر رکھتا ہوں زمانے کی۔ جو میلادی والے لوگ ہوتے ہیں، میلاد والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، غریب کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ وہ اپنا حصہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو میلاد والے ہوتے ہیں ان کے سینوں کے اندر حضور کی محبت بھی ہوتی ہے اور حضور کی امت کی محبت بھی ہوتی ہے، نبی کی محبت بھی ہے، نبی کی امت کی بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اہل میلاد ہوتے ہیں، میلاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت اس بنیاد پہ میلاد کرتے ہیں۔ میں جواب دے رہا ہوں ان لوگوں کا جو میلاد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس ذوق پہ میلاد کرتے ہیں، وہ تو اپنی نوکری سونے دی بارگاہ پیش کرتے ہیں، اپنی نوکری سونے دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، اور اس عقیدت کے نال میلاد منانے ہیں تاکہ سونا خوش تھی پوے۔ اور اس گال دے وچ کوئی شک نہیں، جیڑا بندہ بھی سونے دے نا دی محفل سجاوے تے سونے دی ولادت دی خوشی مناوے، اللہ اکبر۔ اہل اللہ نے کہا، اللہ والوں نے کہا، اور اہل ذوق لوگوں نے کہا، اہل دین لوگوں نے کہا، فرمائیں کہ جیڑا بندہ بھی سونے دا میلاد کریندا ہے تے سونے دی جمنے دی خوشی کریندا ہے، اون دی ذات دے اوتے بھی تے اون دے گھر دے اوتے بھی رب دے انوار نازل تھیندے رہندے۔ جن پہ نازل ہوتے ہیں انہیں تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ ہر سال محفل میلاد سجائی جا رہی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ دعوت نامہ، لوگوں کا پھر جو ہے کھانا طعام اٹھانا بٹھانا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے میلاد کا مقصد کہ حضور سے اپنی جو ہے رشتہ غلامی پیش کرنا ہوتا ہے، تو جیڑے آئیں وہ بھی غلامی دے رشتے واسطے آئے ہیں، تو جو کر رہے ہیں وہ بھی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میلاد کی جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک مقصد حضور کی سیرت مبارکہ، آپ کے جو ہے حسن مبارکہ، آپ کے دیگر جو اوصاف کریمانہ ہیں جو رب نے آپ کو خاص عطا فرمائے ان کا بیان لوگوں تک جو ہے بیان کرنا اور ان کو جو ہے لوگوں تک پیش کرنا۔ تو احباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کو سونا نبی عطا فرمایا ہے انہیں کیا کیا اوصاف بیان کرا۔ اللہ نے سارے نبی کو صورت بھی چنگی عطا فرمائی ہے، انہوں نے سیرت بھی چنگی عطا فرمائی ہے۔ حضور دی صورت ورگا بھی کوئی نہیں دنیا تے آیا، حضور دی سیرت ورگا بھی دنیا تے کوئی نہیں آیا۔ بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے،
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب نے حسن عطا فرمایا، چاہے وہ سیرت کا حسن ہو چاہے وہ صورت کا حسن ہو۔ قرآن پڑھتا صحیح، اچھا چل قرآن پڑھنے دی فرصت نہیں ملتی، حضور دی سیرت کو پڑھ کے دیکھ، چلو سارا نہیں میں ہی پڑھ سکتا، سیرت ایک باب پڑھ کے دیکھ تو اللہ اکبر اپنی زندگی کو تو حقیر سمجھ سے اور تبدیل کرنے تے مجبور تھی ویسے جب حضور دی سیرت مبارکہ کو تو سمجھ سے اور سن سے۔ تو احباب اللہ نے سب کچھ کتنا سونا نبی عطا فرمایا، جڑا صورت وچ بھی لاجواب ہے، جڑا سیرت وچ بھی لاجواب ہے۔ حضرت شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے اللہ نے نازل فرمایا بے شک یہ رشد و ہدایت پہ ہے، لوگوں کی اصلاح پہ ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمہ پاک و ہند بر صغیر میں سے بڑے معتبر انسان اور محدث اعظم کہتے ہیں کہ میاں ایک قرآن اگر کوئی سادے تو پوچھے نا اسا تا ایو فیصلہ کرے سو ایک قرآن دی الف الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن اللہ نے محبوب دی سیرت محبوب دی صورت تے بیان فرما چھوڑیا ہے۔ پیر صاحب تشریف فرما ہے کہ سارا قرآن محبوب دی سیرت تے بھی بیان ہے تے محبوب دی صورت تے بھی بیان ہے۔ تو گفتگو مکمل ہوئی، میلاد کا یہی مقصد ہے کہ حضور کے اوصاف کریمانہ بیان کرنا، حضور دی حسن دا تذکرہ کرنا، حضور دی سیرت کو بیان کرنا تاکہ سارا ایمان مضبوط ہوئے اور سارے جو دل ہے روشن تھیویں اور سارے جو روح ہے اکو تسکین اور قرار اور جو ہے تقویت نصیب تھی وے، تقویت ایمان نصیب تھی وے۔ در حقیقت این واسطے حضور دے نا دیا محفلہ سجینے ہیں، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندے رات دینے یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔